بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت میں جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف جانے لگیں گے تو حالت یہ ہوگی کہ مومنین اپنی قبروں سے اٹھ کر شکر کریں گے کہ وہ دن آ گیا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن کفار کی حالت یہ ہوگی کہ بقول قرآن کفار کہہ اٹھیں گے کاش میں خاک ہوتا۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق خدا کے سامنے حاضری دے گا۔ کچھ مناظر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے سامنے کس طرح سے پیش ہوں گے۔ پیغمبر گرامی قدر ارشاد فرماتے ہیں جو فضائل علی میں شک کرتے تھے ایسے افراد جب بروز قیامت قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی گردنوں میں طوق آویزاں ہوگا، جن میں سے ہر ایک میں 300 سوراخ ہوں گے۔ ہر سوراخ میں ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو انہیں ڈرا رہا ہوگا۔ ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں متکبر افراد چوہوں کی صورت میں محشور ہوں گے اور لوگ انہیں پامال کرتے ہوئے اور رونتے ہوئے گزریں گے۔ یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک خدا باقی مخلوق کے حساب سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ ایک اور جگہ چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے دوستوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے؟ کہ ایک گروہ ایسا پیش ہوگا جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ وہاں ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ افراد ہیں جو مومنین کو تکلیفیں دیا کرتے تھے اور زحمت و اذیت کے اسباب ان کے لیے فراہم کرتے تھے اور مومنین سے دشمنی رکھتے تھے۔ یہ ہمیشہ مومنین پر سختی کیا کرتے تھے۔ انہیں حکم دیا جائے گا کہ فوراً جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ چھٹے امام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت خدا خائن مومن کی آنکھیں اندھی، چہرہ سیاہ اور اس کے ہاتھ پس گردن باندھ دے گا اور حکم دے گا یہ وہ شخص ہے جس نے خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، اور ساتھ ہی حکم سنایا جائے گا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ریاکاری اور شہرت کی نیت سے کوئی چیز تعمیر کرے تو خدا اسے بروز قیامت اس طرح محشور کرے گا کہ وہ چیز آگ کا طوق بن کر اس کے گلے میں لٹک رہی ہوگی جو اسے مسلسل جلا رہی ہوگی۔ اس حالت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا تو خداوند کریم بروز محشر اسے سانپوں اور بچھوں کے زہر سے تیار شدہ شربت پلائے گا، جس سے اس کے چہرے کا گوشت اس شربت کے ظرف میں گھل مل جائے گا، اور پھر وہ اسے پیے گا اور پیتے وقت اس مشروب سے کسی بدبودار مردار کی بو اٹھے گی، جس سے سارے اہل محشر سخت تکلیف محسوس کریں گے، اور پھر اسے اس طرح جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح شراب بیچنے والے، بنانے والے، خریدار، شراب لانے والے، ڈال کر دینے والے سب کے سب گناہگار اور شرابی کے گناہ میں شریک ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دے گا یا پھر کافر ذمی یعنی اہل کتاب یا کسی بھی شخص کے خلاف تو بروز قیامت اسے زبان کے ساتھ لٹکایا جائے گا اور وہ منافقین کے ساتھ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور جو شخص کسی غیر محرم عورت کو دیکھے گا بروز محشر خدا اس کی آنکھوں میں جہنم کی میخوں کو گاڑ دے گا اور ساری مخلوق کے حساب سے فارغ ہو کر حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت 4 افراد نظر رحمت سے محروم ہوں گے۔ ایک والدین کا عاق شدہ، دوسرا احسان فراموش، تیسرا خدا کی قضاء و قدر کی تکذیب کرنے والا، اور چوتھا شرابی۔ امام محمد جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں تفکر کرو یعنی سوجھ بوجھ کرو اور آراب بدوؤں کی طرح زندگی مت بسر کرو، چونکہ یہ دین میں غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ خداوند کریم بروز محشر انہیں اپنی نظر و رحمت سے محروم رکھیں گے۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے 10 ایسے چہرے اٹھیں گے جو 10 کے 10 ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ بعض بندروں اور سوروں کی شکل میں ہوں گے جو سخن چین ہوں گے، حرام خور افراد کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، سود خور اندھے ہوں گے، ظالم لوگ اندھے اور گونگے ہوں گے، ریاکار اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے، ہمسایوں کو تکلیف دینے والے آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے، بادشاہوں کے دربار میں چغلی کرنے والے مردار سے بدترین حالت میں ہوں گے، شہوت پرست اور اپنے مال سے خدا کا حق نہ ادا کرنے والے حضرات نے قطران کا لباس پہن رکھا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فخر و مباحات کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سردار انبیاء سے سنا، آپ نے فرمایا بروز قیامت 3 صورتیں مخلوق پر آشکار ہوں گی اور وہ شکایت کریں گے، ان میں ایک قرآن، دوسری مسجد اور تیسری اہل بیت رسول۔ کتاب فریاد کرے گی اے پروردگار انہوں نے میرے اندر تحریف کی اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسجد فریاد کرے گی پروردگار
مجھے فضول اور ناکارہ چیز قرار دیا گیا، میرا حق تلف کیا گیا، اور اہل بیت رسول فریاد کریں گے، اے پروردگار، ان مسلمانوں نے ہمیں قتل کیا ہے، ہمیں جھٹلایا گیا۔ فرشتے اپنی تمام تر قوت و شدت کے ساتھ دشمنی اور بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر خداوند متعال حکم دے گا، میں تم سب سے زیادہ بدلہ لینے کا حق رکھتا ہوں۔